السلام علیکم۔ بعد نماز جمعہ پورے ہندوستان میں میجر سٹیٹس میں مسلمانوں نے پروٹیسٹ کیا کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی، اور حیدرآباد میں بھی ہم کو دیکھنے میں آیا کہ کئی لوگوں نے کئی مقاموں پر اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ کیا۔ تو یہاں پر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم تمام لوگ، تمام مسلمان یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر ان کے شان میں کوئی کچھ کہے گا تو ہم روڈ پر آ جائیں گے اور اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو سب سے پہلی بات غور کرنے کی یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہم سچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو لوگ جو مسجدوں پر انگلی اٹھا رہے ہیں، کہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ مسجد کو توڑ دو، اس کے نیچے مندر ہے، کہیں کوئی کہتا ہے یہ مسجد کو توڑ دو، یہ مسجد کو توڑ دو، یہ جو بولنے کی ان لوگوں کو ہمت آ رہی وہ کہاں سے آ رہی؟ اس کا ریزن میں بتلاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ غیر آباد ہیں۔ صرف جمعے کے دن مسلمان اس میں نماز پڑھنے کے لیے آتے، باقی کے دن مسجد پوری ہر نماز میں خالی رہتی، میکسیمم ایک صف رہتی یا دو صف رہتی۔ تو سوچیے اگر مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور اگر مسلمان ہر نماز میں اتنی تعداد میں آئیں گے جتنی تعداد میں جمعے کی نماز کو آتے، تو کیا کسی کی مجال ہوگی یہ کہنے کی کہ اس مسجد کو توڑو، اس کے نیچے مندر ہے؟ نہیں ہوگی۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنا کریکشن کریں، اور نبی سے اگر محبت کرتے تو نبی جس مقصد سے اس زمین پہ آئے کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، اس مقصد کو پورا کریں۔ آپ مسجد کو آئیں، مسجدوں کو بھریں۔ ہاں، جمعے کی نماز اسپیشل تو ہے، لیکن یہاں پہ نماز اسپیشل ہے، لوگ اسپیشل نہیں ہیں۔ آپ اسپیشل نہیں ہے کہ آپ صرف جمعے کی نماز کو آنا ہے، آپ کو تو پورے نمازوں کو آنا ہی ہے، لیکن جمعے کی نماز اسپیشل ہے تو آپ اسپیشل نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے پہلی چیز، پہلا کریکشن، پہلا پروٹیسٹ اپنے آپ کے اگینسٹ کریں، اپنی نفس کے اگینسٹ کریں، اور مسجدوں کو آئیں 5 وقت دن میں، مسجدوں کو بھریں انشاءاللہ۔ پھر دیکھیے کیسا جو ہے سب کے منہ بند ہو جاتے، زب لگ جاتی سب کے منہوں کو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کلیم تو کر رہے کہ نبی سے محبت کرتے، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے رسول کو ایک ایگزامپل بنایا، ایک نمونہ بنایا سب کے لیے۔ تو جب اللہ نے نبی کو ایک ایگزامپل بنایا تو کیا ہم اس ایگزامپل کو اپنا رہے؟ یعنی ہماری پوری زندگی میں اگر کوئی مرحلہ آ رہا، زندگی کے کوئی مسئلے آ رہے، تو اس مسئلے میں نبی کو ایز این ایگزامپل کیا ہم لے رہے؟ دیکھیے، صبح میں مسجد میں نکاح ہو رہا، شام میں بینڈ باجا بج رہا، یہ کیسی سنت ہے؟ یہ کیسے مسلمان ہیں جو نبی کو ایگزامپل بنے؟ جہیز بھی لے رہے، پھر مہر بھی دے رہے، مہر جو ہے اپنی مرضی سے دے رہے، جہیز اپنی مرضی سے لے رہے، جبکہ مہر جو ہے بچی کی مرضی سے دینا ہے، جہیز تو ہے اس نے اسلام میں تصور۔ تو ایسے کئی چیزیں ہیں، ہم محبت کا تو دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن ریالٹی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایگزامپل ہے، جو مثال ہے، جو پریکٹس ہے، جو سنتیں ہیں، وہ ہم لوگ اپنا رہے نہیں، اور پھر دعویٰ کر رہے کہ ہم نبی سے محبت کر رہے، کوئی بھی نبی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولنا۔ تو ہمیں چاہیے 2 کریکشنز۔ پہلا کریکشن، نبی کی جو مقصد تھا نبی کا لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، تو وہاں پہ آئیے، مسجدوں کو آئیے، مسجدوں کو بھریے۔ دوسرا کریکشن، نبی کے زندگی کو اسوہ بنائیے، نبی کی سنتوں کو اپنی لائف میں اپنائیے۔ یہ 2 کریکشنز کر لیجئے، انشاءاللہ نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں گا۔ ہماری تعداد کو دیکھ کر یہ جو پروٹیسٹ ہے اسی مسئلے کو لے کے پہلے بھی ہوئے تھے، لیکن اس کا آؤٹ کم کیا ہوا؟ پہلے بھی کیا ہوا؟ پروٹیسٹ کرے، اس کی فوٹو کو روڈوں پہ چپکائے، لے کے جا کے پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ دیے، لیکن آؤٹ کم کیا ہے؟ اس کا کچھ بھی آؤٹ کم نہیں ہے۔ ایک دن کا پروٹیسٹ ہوا، پھر پورے مسلمان گھروں کو چلے گئے، پورے بھول گئے، پھر ایک نیا مسئلہ آیا، پھر واپس ہے، پھر پروٹیسٹ کر رہے، پھر غصہ دکھا رہے، ہمارے نوجوان غصہ دکھا رہے، وہ یعنی یہ سب ہو رہا، لیکن پھر کیا ہوتا؟ کل سب گھر کو چل جاتے، پھر پرسوں ایک نیا پروٹیسٹ ہوتا۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ خالی ایک دن کے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ کچھ ایسا کریں کہ یہ چیزیں پھر ریپیٹ نہیں ہوں۔ تو کرنے کے لیے جیسا میں بولا 2 کریکشنز انشاءاللہ، اور پھر دیکھیے انشاءاللہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے ہمارے لیے اور ہمارے دین کے لیے۔